نیوزی لینڈ نے آخری T20 میچ میں پاکستان کو شکست دے کے سیریز 4-1 سے اپنے نام کی۔ اس سیریز میں پاکستان نے موقع دیا تھا اپنے ینگ ٹیلنٹ کو، اور ینگ ٹیلنٹ میری نظر میں اس طریقے سے پرفارمنس نہیں دے سکا جس طریقے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں جس طریقے سے وہ PSL میں کھیلتے ہیں یا مختلف جو دوسری پاکستان میں T20 لیگز ہوتی ہیں اس میں پرفارم کرتے ہیں، تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ینگسٹر ہمارے جو ہیں وہ اچھی پرفارمنس دیں گے، لیکن وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے۔ ایک سیریز میں ہم یہ ایسا تو نہیں کہیں گے کہ اب ان کے لیے کافی ہے ایک سیریز، ہمارے ینگسٹرز کو اور بھی چانسز ملنے چاہیے، ینگسٹرز کو چانسز ملنے چاہیے۔ میں یہ کہوں گا جو ہمارے ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں، ہمارے وائس کیپٹن، سب سے پہلے میں ان پہ بات کروں گا شاداب خان، جو بغیر کسی پرفارمنس کے ٹیم میں دوبارہ آئے تھے اور انہوں نے کوئی پرفارمنس اپنی نہ بیٹنگ سے وہ دے سکے اور نہ بالنگ سے وہ پرفارم کر سکے پاکستانی ٹیم کے لیے، تو اب ان کے لیے کافی ہے کہ وہ اب جا کے ڈومیسٹک میں پرفارم کریں، PSL آ رہا ہے اس میں پرفارم کریں دوبارہ۔ تو دوبارہ اگر آپ ان کو ٹیم میں لانا چاہتے ہیں تو ان کی پرفارمنس بیس پہ لائیں، نہ کہ کسی رشتہ دار کی سفارش پہ، جس طریقے سے ثقلین مشتاق ان کا نام چل رہا ہے پاکستان کی کوچنگ کے لیے، تو ان کی سفارش پہ دوبارہ ان کو ٹیم میں لایا گیا اور ایز اے وائس کیپٹن لایا گیا۔ اور یہ پاکستانی ٹیم میں ہی صرف ہو سکتا ہے کہ ایک کھلاڑی اگر اس کی پرفارمنس صفر ہے اور وہ دوبارہ اگر ٹیم میں واپس آتا ہے تو وہ ایز اے وائس کیپٹن ٹیم میں آتا ہے۔ ڈومیسٹک میں ان کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو صفر پرفارمنس ان کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کی جائے شہنشاہ افریدی پہ، حارث رؤف کو کہ انہوں نے 2-3 میچز میں اچھی بالنگ کی، لیکن شہنشاہ افریدی بھی اس سیریز میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ محمد علی جن کو پہلی دفعہ چانس ملا وہ بھی ناکام رہے، جانداد خان اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے۔ تو اب ان پہ بھی ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ جانداد خان بھی 2-3 سیریز میں پاکستانی ٹیم کی طرف سے اب کھیل چکے ہیں، اور اب ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوگی ٹیم سلیکشن میں۔ جب تک عاقب جاوید ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عاقب جاوید ان کمپنی جو ہے وہ جانداد خان ہو گئے، شہنشاہ افریدی ہو گئے، تو ان کے لیے ان پہ مہربان ہے عاقب جاوید اینڈ کمپنی، پرفارم کریں نہ کریں ان کی ٹیم میں جگہ پکی ہے۔ اس کے علاوہ اوپنرز پہ اگر بات کی جائے، پاکستان کے اوپنر جو پہلی دفعہ محمد حارث اور حسن نواز کی صورت میں اس سیریز میں اترے۔ محمد حارث پاکستان کی طرف سے پہلے بھی کھیل چکے ہیں، لیکن پہلی دفعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسن نواز کے ساتھ وہ پہلی دفعہ اوپننگ کر رہے تھے، اور دونوں اوپنر بیٹر جو ہمارے تھے صرف ایک میچ میں انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی، اور اس کے علاوہ کسی میچ میں بھی یہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ عمیر بن یوسف کو ایک چانس ملا، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو صرف ایک چانس ملا، اور ایک میچ میں اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا پھر ان کو دوبارہ ٹیم میں انکلوڈ نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو انکلوڈ نہیں کرنا تھا ان کو میچ میں، اس میچ میں کم سے کم عمیر بن یوسف کو بھی 2-3 میچز ملنے چاہیے تھے۔ پہلے ویڈیو میں بھی میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو پلیئرز ہمارے ہیں روٹیشن پالیسی کا خاص خیال رکھیں، جو ہماری مینجمنٹ ہے وہ، اور اس سیریز میں روٹیشن پالیسی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ایک کھلاڑی کو 4 میچز مل رہے ہیں اور ایک کھلاڑی کو صرف 1 میچ مل رہا ہے، یہ اس پلیئر کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ عثمان خان کو بھی 1 میچ ملا، محمد حارث کو 5 میچز ملے، حسن نواز کو 5 میچز ملے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ افریدی آخری میچ نہیں کھیل سکے، حارث رؤف بھی آخری میچ نہیں کھیل سکے، اور اس کے علاوہ وہ 1 میچ نہیں کھیلے تھے، 3 میچز انہوں نے کھیلے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کروں گا بالنگ ڈپارٹمنٹ میں، سفیان مقیم جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، بہت بڑی زیادتی، جن کو ٹیم سے جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا، 4 میچز میں ان کو باہر بینچ پہ بٹھایا گیا، اور آخری میچ میں ان کو موقع ملا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، اور انہوں نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم وہی ویسٹ ٹیلنٹ سے جا رہے ہیں، لائک شاداب خان ہو گئے، اس کے علاوہ ابرار احمد، ان کی پرفارمنس بھی کوئی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی اس T20 سیریز میں، لیکن دوبارہ ان کو چانسز دیے جا رہے ہیں۔ یہ سیریز تھی، کوئی اتنا بڑا آپ کا ورلڈ کپ نہیں ہے جو کہ آپ وہی کھلاڑی انہی کھلاڑیوں کو جو ہے وہ واپس دوسرے میچز میں موقع دے رہے ہیں۔ یہ سیریز تھی، اور یہ سیکھنے کے لیے ایک سیریز اچھا موقع فراہم کر سکتی تھی پاکستانی ٹیم کے لیے، لیکن بدقسمتی رہی۔ میں کہوں گا اس سیریز میں بھی ینگسٹرز کو اس طریقے سے چانسز نہیں مل سکے۔ سفیان مقیم جو کہ آسٹریلیا میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں بھی انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی،
اس کے بعد ان کو چیمپئن ٹرافی کے اسکواڈ سے بھی آؤٹ کیا گیا، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کا جو یہ والی سیریز تھی صرف ایک میچ کھیلنے کو ملا، اور یہ سفیان مقیم کے ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ سفیان مقیم کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے 5 میچز ملنے چاہیے تھے، تب جا کے ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہو سکتا تھا۔ سفیان مقیم جو کہ ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی پاکستان کے تھروٹ دی جو ہے وہ ڈومیسٹک سرکٹ انہوں نے اچھا پرفارم کیا، اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ویسٹ ٹیلنٹ لائک شاداب خان اینڈ ابرار احمد کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے فاسٹ بالنگ ہمارے پاس موجود تھی، عباس افریدی تھے، اور ان کو بھی پورے میچز کھیلنے کا موقع نہیں ملا، اور ہم جا رہے ہیں جی واپس شہنشاہ افریدی کے ساتھ۔ 4 میچز شہنشاہ افریدی نے کھیلے اور 0 پرفارمنس میں کہوں گا کہ دی۔ جس طریقے کے وہ بالر ہیں ان کو پاکستان کے جو ہے وہ میچز جتوانے چاہیے تھے، اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا پاکستان کی جیت میں، نہیں ادا کر سکے وہ بدقسمتی سے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی مینجمنٹ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ سوچنا چاہیے کہ شہنشاہ افریدی ہو گئے، شاداب خان ہو گئے، ان کو جو ہے وہ ٹیم سے آؤٹ کر دیا جائے، ینگسٹرز کو زیادہ سے زیادہ چانسز دیے جائیں۔ اب ینگسٹر جو ہے اس سیریز میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلی سیریز میں انہیں ڈراپ کر دیں، موقع دیں۔ اگر پرفارم نہیں کرتے جو ینگسٹرز تو انہیں ڈراپ کریں۔ کچھ ینگسٹرز نے پرفارم ضرور کیا، لائک سفیان مقیم ہو گئے، اور احسن نواز نے بھی ایک میچ میں سنچری کی، ایک اور ان کو جو ہے وہ ابھی چانسز ملنے چاہیے۔ محمد حارث ہو گئے، ینگسٹرز کو زیادہ سے زیادہ چانسز دیں، میں یہی کہوں گا۔ اگر کوئی ینگسٹرز پرفارم نہیں کرتا تو تب جا کے ینگسٹرز ابھی بہت ہیں ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی، ان کو چانسز دیں، بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے پرانے کھلاڑیوں کی طرف دیکھیں، وہ دوبارہ آئیں اور ہمیں میچز جتوائیں۔ یہ پھر ینگسٹرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے ینگسٹرز کے ٹیلنٹ کو بھی ہم پرموٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ینگسٹرز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو بالرز ہیں ان کو بھی، اب جو سینئر بالر ہیں ہمارے، ان کو میچ وننگ پرفارمنس دینی چاہیے، اگر نہیں دیتے تو ان کو بھی ٹیم سے ڈراپ کر کے ینگ کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ٹیم میں انکلوڈ کیا جائے۔ یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔